بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ 8ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 8ویں پارے کا پہلا پوائنٹ اس کے شروع میں قریش مکہ کہتے تھے کہ آپ کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا بھی عملی ثبوت پیش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ وہ مطالبہ کریں معجزے پہ معجزے بھی نازل کر دیے جائیں، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھیج دیا جائے، مردوں کو زندہ کر دیا جائے، مردوں سے ان کی بات بھی کروا دی جائے، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اتنے بڑی بڑی چیزیں ان کے ساتھ اگر ہو جائیں تو جنہوں نے ایمان نہیں لانا، بات نہیں ماننی، انہوں نے نہیں ماننی۔ دوسرے پوائنٹ پر ہے کہ تعداد زیادہ ہونا کسی کے حق پر ہونے کی نشانی نہیں ہے، جیسا کہ اکثر لوگ آج خیال کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری جماعت، ہمارا مسلک اتنا بڑا ہے، کیا ان سب کو حق نہیں پتہ چلا؟ آپ چند لوگوں کو پتہ چلا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر لوگ محض اپنے بے اصل خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بے شمار لوگوں پر قرآن پاک میں فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور تھوڑے لوگوں کے بارے میں فرمایا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ تو زیادہ ہونا یہ حق پر ہونے کی نشانی نہیں ہے، حق پر ہونے کی نشانی دلیل ہے جو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہو۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور شرعی طریقے سے جس جانور کو ذبح نہ کیا گیا ہو اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ، اور یہ کام نافرمانی کا ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرو۔ یہاں پر پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی ورنہ آپ کا ذبیحہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا جو بھی عمل ہو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھ کر کے ہمیں اپنا کھانا شروع کرنا چاہیے۔ یہاں پر بعض لوگ پوری بسم اللہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ پڑھتے ہیں، یہ الفاظ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور بعض لوگ قرآن کی کچھ صورتیں پڑھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، بعض تو جس کو قرآن خوانی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن خوانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ صرف لوگوں نے ہمارے بڑے صغیر کے لوگوں نے اس سے اچھا کھانا مل جاتا ہے، اور مولوی صاحب کی جیب میں 2-4 ہزار روپیہ ڈال دیا جاتا ہے، کوئی سوٹ مل جاتا ہے، تو مولوی صاحب کی مت مانی کو کہیے برا کام ہے، وہ تو کہے گا سب کو کرانی چاہیے، فری میں خود بھی کھانا کھا لیا، گھر میں بھی پہنچ گیا، سوٹ بھی مل گیا، 2-4 ہزار روپیہ بھی مل گیا، یہ تو دل میں جتنی بھی ہو فائدے والی چیز ہے۔ تو قرآن تو اپنے مقصد کے لوگ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کا نام بسم اللہ ہے جو حدیث میں آیا، سب ملا اللہ کا نام لے کر کے کھائیں، اور یہ نبوی طریقہ اس کے بعد کھانے کے بعد کی دعا پڑھی ہے۔ مشرکین کی جو ذہنیت ہے وہ اتنی بری اور گندی ہے کہ اپنا مال اللہ کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کے نام پر بھی خرچ کرتے تھے، یعنی غیر اللہ کے نام کے انہوں نے حصے مقرر کیے ہوئے تھے۔ اگر غیر اللہ کے نام پر جو انہوں نے حصہ مقرر کیا، جو چیز دینی تھی، اگر اس میں کوئی کمی ہو جاتی تو جو اللہ کے نام پر پیسے لگائے ہوتے تھے ادھر سے نکال کے بتوں کے نام پر وہ خرچ کر دیتے کہ سارے بت کی ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ کی خیر ہے، یہ ان لوگوں کا نعوذ باللہ طریقہ تھا، اتنی بری ان کی گندی ذہنیت تھی۔ پھر بچوں کو زندہ دفن کرنے کو ان کے معبودوں نے اچھا عمل ان کے ذہنوں میں بنا رکھا تھا کہ بڑا اچھا عمل ہے بچیوں کو زندہ دفن کرتے رہو۔ آج بھی ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنے بچوں کو اپنے پیروں اور ولیوں اور دربار والوں کی نظر کر دیتے ہیں، بات تو کہتے ہیں یہ انہی کی نظر ہے، ان کے لیے ہم نے وقف کر دیا۔ حتیٰ کہ پچھلے دنوں ویڈیو آئی تھی 1.5 سال پہلے میں نے خود دیکھی، پیر صاحب کے کہنے پر اس نے اپنے چھوٹے 1.5 سال کے بچے کو ذبح کر دیا۔ یہ اور مشرکین میں کیا فرق رہا پھر؟ لیکن ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے، آج بھی آپ تلاش کریں گے یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ کو یہ ویڈیو مل جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اپنے کاروبار کے وہ اللہ کے نام پر کریں، کسی اور کے نام پر کرنے سے آپ پوری شرکیہ کاموں میں پڑ گئے جو مشرکین مکہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہمیں عشر نکالنے کا حکم ہے، جو زمین کی پیداوار ہے تو خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ کٹائی کے وقت اس کا عشر نکالنا ہے، سال بعد نہیں، جو بھی فصل تیار ہوئی ہے اس میں آپ نے اپنا عشر نکالنا ہے۔ تو اللہ کی 2 بڑی نعمتیں، کھیتیاں یعنی کھیتی باڑی، اور ایک چوپائے جانور جو ہیں،
15 من 600 گرام یا 15 من 12 کلو، یوں سمجھیں آپ کا 16 من کے قریب اگر ہے تو آپ اس پر عشر پڑتا ہے. اور عشر فصل کا ہے جو بھی ذخیرہ والی ہو یا نہ ہو، چاہے وہ سبزیاں کیوں نہ ہوں، وہ ہلدی ہو، وہ کماد ہو، وہ فروٹ ہو، گندم ہو، مکئی ہو، جو وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں جن سے آپ کو آمدن آ رہی ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اور اس کا یہ 16 من کے قریب اس کا وزن جا رہا ہے، تو اس پر آپ نے عشر نکالنا ہے. اور یہ عشر انہی 8 لوگوں کو دیا جائے گا جن 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو 10ویں پارے میں آگے ذکر ہم 8 لوگوں کا جو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے 10ویں پارے کے خلاصے میں. اس کے بعد 10 وصیتیں کی گئی. پہلی وصیت یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرنا، اس کا شریک ٹھہرانا، اس جیسا سمجھنا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو، بد سلوکی اور بد اخلاقی کو حرام کر دیا گیا. تیسرا پوائنٹ، اولاد کو غریب ہونے کی وجہ سے قتل نہ کرو، غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، خاندانی منصوبہ بندی حرام قرار دے دی گئی. چوتھا پوائنٹ، بے حیائی کے تمام طریقوں میں سے کسی طریقے کے پاس نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہری طریقے ہوں یا چھپے ہوئے. پانچواں پوائنٹ ہے کسی کو ناحق قتل نہ کرو. چھٹا پوائنٹ ہے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. ساتواں پوائنٹ ہے نام تول میں کمی نہ کرو. ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی جو کچھ بھی ہم نے فرض کیا ہے وہ آپ لوگوں کی طاقت دے کر کے کیا ہے، طاقت سے زیادہ نہیں دیا. آٹھویں بات حق کی ہے، سچ کی ہے، سچی اور حق کی بات، انصاف کی بات کرو. نواں پوائنٹ ہے اللہ کے ساتھ وعدوں کو پورا کرو. 10واں پوائنٹ صرف صراط مستقیم کی اتباع کرو. اور اگلا پوائنٹ ہے 8واں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو قرآن اتارا، فرمایا کہ یہ دین میرا راستہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے، اس پر کرو اور دوسری راہوں پر مت چلو. اور دین قرآن اور صحیح حدیث کا نام ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر اضافہ نہ کیا جائے. اس کے بعد امت کو متحد ہونے کا حکم دیا گیا. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا ہے اور گروہ گروہ بن گئے ہیں، آپ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نواں پوائنٹ، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کو ہم 10 گنا زیادہ دیں گے، اور جو گناہ کرے گا تو ہم ایک ہی گناہ کا بدلہ اس کو دیں گے. گناہ اللہ رب العزت نے 10 نہیں کی. تو پھر کتنا ہی بد نصیب وہ شخص ہوگا کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں آئے تو اس کی نیکیاں کم ہو، گناہ زیادہ ہوں یا برابر ہوں. گویا کہ آپ نے 10 نیکیاں کی تو اللہ نے 100 بنا دی. 100 گناہ کریں گے تو آپ کا کام دونوں برابر ہونا ہے. نیکیاں 10 تو آپ کی 100 اللہ بنا دے گا، گناہ 100 کریں گے تو اللہ تعالیٰ 100 بنائے گا. یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. لیکن پھر بھی ہماری نیکیاں کم ہو جائیں اور گناہ زیادہ ہو جائیں تو گویا کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اس کے بعد مسلمان کا جو لائف سٹائل ہے اور طرز زندگی اور تمام سرگرمیاں یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہوں اور یہ نبی مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے. مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی اور وہ یہ ہے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ اللہ کے لیے ہو. آپ کے یہ کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، کسی پیر اور نبی کے لیے، وہ سجدہ اور رکوع کیوں نہ ہو، وہ آپ کی دعا کیوں نہ ہو، وہ آپ کا جینا اور مرنا کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے ہو. آج تو لوگ اپنے پیار کے پیچھے، اپنے عشق کے پیچھے، اپنی محبوبہ اور محبوب کے پیچھے جان دے دیتے ہیں اور یہ خودکشی اور خودکشی کرنے والے کے لیے سخت سزائیں ہیں. اس کا جنازہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا اور آپ اپنے عشق مشوقی کے پیچھے اپنی جان ضائع کر رہے ہیں. دنیاوی چند مصیبتوں سے تنگ آ کر کے پنکھے سے لڑ کر کے آپ خودکشی کر رہے ہیں. یہ سارے طریقے حرام ہیں. یہ اللہ کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا ہے. یہاں پر سورۃ الانعام مکمل ہو رہی ہے اور سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے. سورۃ الانعام جس میں چوپایوں کا ذکر تھا اور سورۃ الاعراف یہ بلندیوں کا اس کا معنی ہے، یعنی وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، جن کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام میں رکھا جائے. تو یہ بھی دیکھیں کہ نہ وہ جنت میں گئے اور جہنم سے بچ گئے لیکن جنت کی نعمتوں سے محروم ہے. کب تک؟ جب تک اللہ چاہے گا. اس کے بعد اتباع کتاب و سنت کا حکم ہے ہمیں، اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اس کے سوا اور دوستوں ولیوں کے پیچھے نہ چلو مگر بہت کم نصیحت اور حق قبول کرنے والے ہیں. اور اس کے آگے فرمایا قلیل ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے. دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہے اور دونوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی. صحیح احادیث کی صورت میں احادیث کی
اور قرآن کی بھی۔ تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو لوگوں کو اپنے فرقوں اور مسلکوں سے نکل کر اس بات کو سمجھنا چاہیے، مگر چونکہ اللہ کے مقابلے میں لوگوں نے اپنے اپنے ولی اور اپنے اپنے دوست بنا رکھے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے اپنے لوگوں کو برابر کھڑا کر رکھا ہے، جو ان کو اللہ اس کے رسول کی باتیں حاضر نہیں ہوتی۔ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا، اس کی وضاحت بھی یعنی قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر ہے۔ نیکیوں کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا، ان کا وجود ہوگا۔ آج ہمیں جو نظر نہیں آ رہی، جن کا ہمیں ویٹ نہیں لگتا، اسے ویٹ ہوگا ان کا باقاعدہ۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، فرشتوں سے سجدہ کروانا اور شیطان پر ان کا تکبر کر کے انکار کرنا، پھر شیطان کا نعوذ باللہ اللہ کو چیلنج کرنا کہ میں ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا اور ان کے راستوں پر بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا۔ غرض یہ کہ ہر طرف سے میں نے اس انسان کو گمراہ کرنا ہے، لیکن اکثر جو لوگ ہوں گے وہ شکر گزار نہیں ہوں گے، یعنی اکثر شیطان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل خوار ہو کر کے نکل جا، جو تیرا کہنا مانے گا میں تیرے ساتھ اس کو جہنم میں بھیج دوں گا، والعیاذ باللہ۔ تو لوگوں شیطان کے چیلنج کو سمجھ کر توڑ دو اس کے چیلنج کو اور اپنے رب کی فرما برداری کر لو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ شیطان نے کس طریقے سے قسمیں دے کر کے ان کو وہ بات بلا دی اور جنت سے نکلوا دیا اور ان کو برہنہ کر دیا، ان کے جنتی کپڑے اتر گئے۔ آج بھی شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے کپڑے اتر جائیں۔ آج دیکھ لیں عورتوں کا لباس کیسا ہے، مردوں کے لباس کیسے ہیں۔ اس شیطان نے ہمیں آدھا تو ننگا کر ہی دیا۔ آج اپنے کپڑوں پر ہم غور کر لیں کس طرح کے ہم کپڑے پہنتے ہیں۔ تو یہ لباس خوبصورتی کے لیے اور تقویٰ کے لیے اتارا گیا، لیکن اس لباس کو صحیح طریقے سے نہ ہماری خواتین نہ ہم اس کو صحیح سے استعمال نہیں کرتے جس طرح دین نے کہا ہے۔ تو اپنی رسوائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مسجد میں اچھا اور صاف ستھرا لباس پہن کر کے آنا چاہیے، خوشبو کا استعمال کر کے آنا چاہیے۔ آج کل کا جو ہمارا دور ہے یہ کارپیٹ اور کلین کا، ہمیں اور زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اس کے اندر بدبو اگر ہمارے پسینے کی آئے، آگے گرمی آنے والی، اور آپ خوشبو لگا کر کے جائیں، میلے بچارے کپڑے پہن کے آئیں اور آپ کوئی کام والے کپڑے پہن کے آئیں، کتنے والوں کو تکلیف ہے، اور جو فرشتے آئے ہیں ان کو تکلیف ہے، مسجد والوں کو تکلیف ہے۔ مسجد کا یہ جو کئی سالوں تک ہمارا کارپیٹ چلتا ہے یہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے سے حکم دیا کہ خوبصورتی اور زیب و زینت اختیار کر کے آئیں، یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ اور مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ عام مسجدوں میں ٹوپیوں کی ٹوپی رکھی ہوتی ہے، اس ٹوپی کو ہم نے فرض اور واجب کا درجہ دے دیا، جبکہ اس میں یہ عادت والی سنت ہے یا عبادت والی سنت ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ آپ نے عبادت اور ثواب سمجھ کے رکھی ہے یا اس دور کی عادت تھی۔ تو صحیح بات یہ عادت والی ہے، سنت ہے، عبادت والی نہیں۔ تو یہ سمجھ بھی نہیں تو یہ ایک سنت عمل ہے، لیکن داڑھی فرض ہے، واجب ہے، حکم ہے اور سنت بھی ہے، صرف سنت نہیں ہے۔ آپ نے اس کا حکم دیا کہ رکھو، تو ٹوپیاں تو ہم نے مسجد میں رکھ دی، بندہ آیا نماز کے ٹائم ٹوپی رکھی اور نماز پڑھ لی۔ تو زیادہ ضروری داڑھی تھی یا ٹوپی؟ داڑھی تھی، تو ہونا تو یہ چاہیے پلاسٹر کی صاف والی اس چیز کی داڑیاں بنی ہوں، اس کے ساتھ تارے وغیرہ باندھی ہو، آپ آئیں کانوں کے ساتھ داڑھی کو چڑھائیں، داڑھی لگائیں، نماز پڑھے، جاتے ہوئے داڑھی اتار کے رکھ دیں۔ یعنی جو زیادہ فرض چیز تھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، وہ تو نہیں ہم نے رکھی، ٹوپیاں رکھ دی جو ضروری نہیں نماز کے لیے۔ بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں آپ نے لباس بنایا ہے تو 150 کی اچھی ٹوپی بھی لیں جو اللہ کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا، اور وہی میری بیچاری ٹوپیاں بدبودار، کیا آپ اپنی شادی کے دن پہن رہے ٹوپی پسند کریں گے جو مسجد میں رکھی ہے؟ کسی آفیسر کے دفتر میں جائیں گے تو جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اس کے دربار میں وہ گندی ٹوپی لے کے کیسے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف چل پڑے۔ غیر ضروری چیز تو ہم نے ضروری قرار دے دی ہے، اور جو اہم چیز ہے، جو فرض چیز ہے وہ ہم رکھتے ہی نہیں، اس کا اہتمام ہی نہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم مسلمان کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے، بتایا گیا کہ اہل جنت کے دل صاف کر کے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، ان کے اندر بغض، حسد، کینہ اور نفرتیں نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں اور قدرتوں کا تذکرہ کیا، بلند و بالا آسمان، وسیع عریض عرش، رات اور دن کا نظام، سورج، چاند اور ستارے، ہوائیں اور بادل، زمین سے نکلنے والی نباتات، مختلف چیزوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ آپ یہ ذکر کرنے کا مقصد اللہ پر آپ کا ایمان بڑھ جائے
آپ خوف خدا اختیار کریں اور دعائیں اللہ سے مانگیں اور اللہ سے پکی امیدیں باندھ لیں۔ اس کے بعد 5 اقوام کا تذکرہ کیا گیا جن پر مختلف طرح کے عذاب آئے اور یہ ان کے شرک کرنے کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کر جانے کی وجہ سے عذاب آئے۔ قوم نوح پر عذاب آیا، پانی کا عذاب آیا، دنیا میں پہلا عذاب شرک کرنے کی وجہ سے اللہ نے بھیجا۔ دوسرا عذاب قوم عاد کا ہے، انسانی تاریخ کی سب سے مضبوط ترین قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا ان کو جا کر کے توحید کی دعوت دیں، مگر انہوں نے نہ مانا۔ تو پھر 8 دن اور 7 راتیں تیز اور ٹھنڈی اور بے قابو ہوا اللہ رب العزت نے بھیجی، پھر وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوتے ہیں، وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ اور پھر قوم سمود کا تذکرہ، ان کی اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کی اونٹی کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا۔ اور یہ مدائن صالح کے نام سے سعودی عرب میں آج یہ شہر موجود ہے جو دیکھنے والا ہے عبرت کے طور پر۔ تو یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کے ایسے ڈیزائن بناتے تھے جو آج ہمارے مستری بھی ویسے نہیں بنا سکتے۔ کون سے ان کے پاس اس دور میں اوزار تھے، میں نے دیکھے ہوئے کہ وہ ایسے ڈیزائن بناتے تھے، پورا پہاڑ کاٹ کے کمرہ بنایا اور محل بناتے تھے۔ اتنی طاقتور قوم ہے، لیکن جب شرک کیا تو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور ان پر عذاب جو آیا، زلزلہ آیا اور سخت چیز خوفناک آواز سے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اور یہ ایسے اپنے گھروں میں کوندے الٹے پڑے ہوئے تھے۔ چوتھی قوم لوط ہے، ان پر زنا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا، جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اللہ نے پتھروں کا عذاب ان پر بھیجا اور ان کی بستی کو اوپر لے جا کر کے الٹا کر کے پھینک کر کے تباہ و برباد کر دیا، وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ 5ویں قوم شعیب ہے جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے، لیتے وقت پورا اور زیادہ لینا اور دیتے وقت ڈنڈی مارنا، جیسے آج کل ہمارے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ چیز لینی تو بڑے محتاط ہے، دیتے وقت آپ ریڑھی والے سبزی والوں کا مجھے 1 سال سے جو اندازہ ہوا ہے، حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا ریڑھی والا بھائی، سبزی والا بھائی آپ کو صحیح سبزی صحیح پھل فروٹ دے دے، اسے کانے پھٹے گلے سڑے آپ کو ضرور ڈال کے دے دیں، ریٹ اپنی مرضی کا ہے لیکن سامان آپ کی مرضی کا آپ کو نہیں ملتا۔ کہ قومی شعیب والا کام مسلمانوں میں کیسے آ سکتا ہے، یا اسے بیچ میں مقناطیس لگایا ہے تاکہ وزن کم ہو جائے، یعنی کئی طرح کے ہیلے بہانے، یعنی افسوس ہوتا ہے۔ اور کئی بزرگ ہیں داڑھیوں والے، سفید داڑھیاں قبر میں ٹانگیں، وہ ایسے کہہ رہے ہیں، ایسی ویڈیوز موجود ہیں، شرم اور حیا کی اور رونا آتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ دنیا کے چند پیسوں میں یہ لوگوں کے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں اور فراڈ کر رہے ہیں، وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا گہرا اور سیاہ بادل آیا، اس نے سایہ کیا، پھر شعلے اور چنگاریاں آئیں اور آگ آئی، اور پھر آسمان سے سخت خوفناک نہایت اونچی آواز کی چیخ آئی، اور پھر زلزلہ آیا، اور بے جان پرندوں کی طرح وہ اپنے گھٹنوں کے اندر منہ پھنسا کر کے وہ مر گئے۔ ایسا برا اللہ رب العزت نے عذاب دیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان قصوں میں حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، اچھے اور برے کا انجام بتانا، تاکہ تم لوگ اپنی اصلاح کر لو۔ یہ ہمارے لیے قرآن آیا، ہماری اس امت کی اصلاح کے لیے، لیکن ہم اصلاح نہیں کر رہے۔ اللہ کے کاموں میں کچھ ترتیبات میں دیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ کام کرتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ عذاب نہیں آ رہا تو خیر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ تو اللہ کے کاموں میں لوگ کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں، اور رسالت کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، امی ہونے کے باوجود اللہ نے پچھلی قوموں پہ تذکرے آپ کے سامنے رکھے۔ یہ آپ غیب نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے وحی کے لیے یہ سارے قصے بتائے ہیں، اور انسان کے لیے عبرت اور نصیحت پکڑنے کا مقام ہے یہ قصے سن کر کے وہ اپنی اصلاح کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔